سب نبيا فاقتلوه. حضور کی ختم نبوت کو چھوڑ کر، ناموس رسالت کو چھوڑ کر اور مرزائیوں کے یاروں سے پیار کرتے ہیں نا، ان کو میں ایک حدیث سنانے لگا ہوں، شاید ان کو سمجھ میں آ جائے. کیوں جی؟ عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین ہے. جب اس کے موت کا وقت قریب آیا نا، تو عبداللہ بن ابی کے جو بیٹے ہیں ان کا نام بھی عبداللہ ہے، وہ مخلص مسلمان تھے. انہوں نے کہا کہ حضور میرے باپ مرنے کے قریب ہے، آپ ہمارے گھر تشریف لے چلے. میرے آقا عبداللہ بن ابی کے گھر تشریف لے گئے. جب میرے آقا نے دیکھا نا اس کا وقت آخری ہے، تو حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا قد کنت انہاک عن حب یہودا. فرمایا آج جو تو منافقت پر مر رہا ہے، تو میں نے تجھے منع نہیں کیا تھا کہ یہودیوں سے پیار نہ کیا کر؟ تو فرمایا یہودیوں کا پیار تجھے منافقت تک لے گیا ہے. تو یہودیوں کا پیار بندے کو منافقت تک لے جائے تو ختم نبوت کے ڈاکوؤں سے پیار بندے کو کہاں لے جائے گا؟ ہمارا کام صرف اذان دینا ہے. ہاں جی، ہمارا کام صرف اذان دینا ہے. یہ میرے آقا کی اپنی زبان اقدس سے وہ مرنے لگا تھا، اس وقت میرے آقا نے فرمایا میں نے تجھے نہیں روکتا تھا کہ یہودیوں سے پیار نہ کیا کر؟ دو دل تو رب نے سینے میں رکھے نہیں ہیں نا، یہی تو میں روتا ہوں نا کہ دو دل تو رکھے نہیں ہیں کہ ایک ووٹ کے لیے پیار ہو، دوسرا نماز کے لیے پیار ہو. ایک دل میں حضور کی محبت ہو، دوسری دل میں سیاسیوں کی محبت ہو. دو دل تو رب نے رکھے نہیں، دل تو ہے ایک ہی، اس میں محبت ایک ہی رہ سکتی ہے. ہاں بالکل. حضور نے فرمایا کہ آج تو بتا تیری منافقت تجھے کہاں لے گئی. اور پھر یہ نہیں ہے کہ کوئی ایسا سمجھا کہ میں جا کے حج کراؤں گا تو عمرے کراؤں گا. حضور نے اس کو 2 قمیضیں دی ہیں کفن میں، 2 قمیضیں. کیوں جی؟ حضرت عبداللہ جو تھے نا، عبداللہ بن ابی کے بیٹے، انہوں نے کہا جی میرے باپ کی وصیت ہے کہ آپ اپنی مبارک قمیض بھی کفن میں دیں. تو حضور نے قمیض دے دی. پھر انہوں نے کہا جی آپ قبرستان میں بھی تشریف لائیں. پھر حضور وہاں بھی تشریف لے گئے اور پھر دوسری قمیض حضور نے دی. حضور نے 2 کرتے دیے اسے کفن میں، لیکن حضور کے 2 کرتے کفن پہننے کے باوجود وہ جنتی نہ بن سکا. فرمایا میرے حبیب ہم نے آپ کی کرتے میں وہ سارے کمال رکھے ہیں، لیکن یہ آپ کا دشمن تھا، ہم نے وہ سارے آپ کے کرتے سے کمالات جو ہے اس کو فائدہ نہیں پہنچے گا.